احسن رضا صاحب، سب سے پہلے تو نواز شریف کی جو سیاست میں ایک طویل عرصے کے بعد واپسی ہے، اس پر بات کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں یہ اچھا ایک میں سمجھتا ہوں امن ہے کہ وہ اگر ایکٹیو ہو رہے ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے. پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں اور اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں ان کے ہم اثر ہیں. اگر دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر میں بیلنس اس کو کروں، ایکویٹ کروں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پاکستان کے اندر جو اس وقت آپ کو کوئی بڑے لیڈر جو نظر آتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، اس میں ہی از ون آف دیم. اچھا. اور اس وقت ان کا پالیٹکس میں اگر فیصلہ ہے ان ہونا تو میرا خیال ہے وقت کی اس وقت ضرورت بھی ہے. سب سے اہم ایشو جو ہے اس میں دو چیزیں جو ہمیں سامنے نظر آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عبد المالک بلوچ صاحب سے ان کی جو ملاقات ہوئی تو ایک تو انہوں نے بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. اور دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان کی اوورال جو پالیٹکس ہے جس میں آپ کہتے ہیں جلسے جلوس، میٹنگز، کارنر وغیرہ، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ایکٹیو جو ہیں اندیا یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ہوں گے. اچھا، اگر وہ ایسا ہے تو پھر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے اور میاں صاحب جو ہیں ایک دم اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے اس میں ایکٹیو ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گریجولی بھی اور ایک سسٹمیٹکلی بھی ان کو ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. الیکشن کے بعد یہ بات کی گئی کہ ایک پلاننگ کے تحت چونکہ وہ بننا چاہتے تھے پرائم منسٹر، ان کو نہیں بننے دیا گیا. پھر انہوں نے خود ہی اندیا دیا کہ میں نہیں بننا چاہتا، اور جو بھی فیصلہ ہوا جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے وہ میاں صاحب کی مرضی سے ہی بنے کیونکہ انہوں نے اس سیٹ کے لیے خود کو وڈرا کر لیا تھا. تو بہرحال تو ان کی سیاست سے ذرا تھوڑی دوری کی وجہ سے مسلم جو نواز ہے اس کے اندر وہ حلقہ جو ہے زوما کا یا ان لیڈرز کا جو میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہیں وہ خاصے مایوس بھی رہے ہیں اس دوران. اور یہ کہ ان کی طرف سے جو بیانات آتے رہے ہیں، بعض اوقات تو ایسے بیانات بھی آئے کہ ایسا لگا کہ ان کے جو ساتھی ہیں بہت زیادہ ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی. یا وہ جو سیٹ اپ اس وقت بنا ہوا ہے اس کے اندر خاص طور پر میں بات کروں تو خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کو نظر آتے ہیں، ایون رانا ثناء اللہ صاحب بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ تقریباً اس طرح نظر نہیں آتے. لیکن بہرحال بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو کہ گریجولی جو تھے ایک دم پسے پشت کہیں چلے گئے. اور جو ٹیم آگے ابھر کر سامنے آئی وہ ایک نئی ٹیم تھی. اس میں میاں شہباز شریف صاحب سینٹر کے اندر ہمیں نظر آئے اور مریم نواز صاحبہ، اگرچہ کہ پوری سپورٹ انہیں میاں نواز شریف صاحب کی بھی تھی لیکن جو وزیر اعلیٰ جب بنی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ زیادہ موو کر رہی ہیں، جو بھی ان کی ٹیم اس وقت انہوں نے بنائی ہے. اور یہاں تک صورتحال یہ ہے کہ یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں انہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی کارنر کر دی ہے. مجھے جو اطلاعات ہیں کہ ان کے وہ حلقے جہاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا اپنا حلقہ بھی ہے تو وہاں جو ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے گلیاں بنائی جا رہی ہیں اور ترقیاتی کام ہیں، وہاں پر یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی وہ جو وہاں پر جو کام کرنے والی مشینری ہے یا اس کے اندر جو بلڈرز ہیں ان کو سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے اگر بات ہوگی تو صرف وزیر اعلیٰ کی ہوگی. کوئی بینر، کوئی پوسٹر حمزہ شہباز شریف صاحب کا ان ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ایون اگر ان کا اپنا بھی ایم این اے کا جو حلقہ ہے تو ان کا ذکر نہیں ہوگا. اگر آپ غور کریں تو اس دوران یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ابھی ملک سے باہر چلے گئے تھے اور صرف میرا خیال ہے 2 دن کے لیے آئے، خاموشی سے وہ چلے گئے اور پھر اچانک وہ واپس چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ٹائم ذرا باہر جو ہے وہ گزاریں. تو مریم نواز صاحبہ جو میرا خیال ہے وہ کھل کے اوپن فیلڈ چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ درمیان میں حمزہ صاحب چونکہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور ان کا اپنا بھی لاہور کے اندر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، پھر ان کے والد چونکہ وزیر اعظم پاکستان ہیں تو وہ اپنے اس اثر و رسوخ کو اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے زیادہ پلے کر سکتے ہیں ایک رول. لیکن شاید روک دیا گیا. اس وقت کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کریڈٹ خود لینا چاہ رہی ہیں. جی بالکل، اطلاعات یہی ہیں کہ حمزہ صاحب کے حوالے سے ان کو بالکل ان ایکٹیو کر دیا گیا. جماعت سے تعلق ہے حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم نواز ہی کے ہیں نا جی، صاحب کا وزیر اعلیٰ ہے. لیکن دیکھیے پالیٹکس جو ہے نا یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے. اب مریم نواز صاحبہ اگر میں بات کروں تو وہ ایک ایسی لائن کے اندر ہیں کہ فیوچر کی ڈیفینیٹلی اگر وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے تو ان کی اگلی خواہش پرائم منسٹر پاکستان بننے کی ہے. تو جو لیگیسی ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہ مریم نواز صاحبہ لے کر اب چل رہی ہیں. یہ تو چیز طے ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب کی اگر کوئی لیگیسی ہے وہ تو حمزہ صاحب نے لے کے چلنی ہے، لیکن جو پارٹی کی لیگیسی ہے، مسلم نواز کی لیگیسی ہے، وہ بیسیکلی مریم نواز لے کر اب آگے چل رہی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اب کلیئر کٹ چیزیں ہو چکی ہیں اور میرا خیال ہے کہ حمزہ صاحب سے زیادہ بہتر مریم نواز صاحبہ اس کو لے کر چل بھی رہی ہیں.
اگر دیکھا جائے جس طرح کے پروجیکٹس ہیں، جس طرح کی وہ چیزیں لے کر آگے چلی ہیں، تو وہ زیادہ بیٹر وے میں اس میں کام کر رہی ہیں. اب آ گیا میاں نواز شریف صاحب. لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب کو اس سارے ایشو کے اندر سائلنٹ ہو کے بالکل ختم ہو جانا چاہیے؟ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، کیا ان کی ہیلتھ، صحت، عمر کا یہ تقاضا ہے کہ اب انہیں نہیں آنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب ہیلتھ کے وہ اس طرح کے ایشوز ہیں، جیسے زرداری صاحب کو میرا لگتا ہے کہ زیادہ ایشوز ہیں، کہ وہ ایسے ایشوز ہیں جس کے تحت وہ بالکل ان کو ہٹا دیا جائے. اچھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ان کے مد مقابل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب جو ہیں، وہ بھی تقریباً 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، لیکن بہرحال کمپیریٹیولی وہ ان کی صحت بہتر ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. اور اس وقت جو میرا خیال ہے عوام کے اندر ایک پاپولیرٹی کا لیول ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کا کافی زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے، ان کو کافی زیادہ پاپولیرٹی بھی ہے. تو اب مد مقابل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے، اس پولیٹیکل پاپولیرٹی کو کون کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ صحیح. جہاں تک وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، تو وہ کم از کم عمران خان کی پولیٹیکل جو پاپولیرٹی ہے، جو ان کا گراف جو اوپر ہے، وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. صحیح. وہ اس کو نہیں کر سکتے ہینڈل. اچھا ایسے صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب سیاست میں متحرک ہوتے ہیں تو اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی دو دوڑوں میں تقسیم ہوتی ہے. مطلب ایک دوڑا وہ بھی ہوتا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک وہ بھی ہوتا ہے جو شہباز شریف کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ شروع سے چل رہا ہے، جب سے دونوں بھائی سیاست میں ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک پرائم منسٹر تھا اور ایک شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جب وہ بات چیت کرتی تھی، بہت سارے ایسے واقعات اور بہت سارے ایسے وقت کے اندر جب پہیہ جب گھومتا ہے وقت کا، تو ایسے مواقع آئے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو تھی آپ سمجھے ڈیگرز ڈران ہو گئی، تو وہاں شہباز شریف نے ایک رول پلے کیا. ابھی بھی جتنے مذاکرات ہوئے اور واپسی میاں نواز شریف صاحب کی، اس میں شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک رول تو ہے نا بہرحال. لیکن اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر تو بن گئے ہیں، لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کسی پارٹی کی ایک لیگیسی بھی ہوتی ہے اور ایک پولیٹیکل اس کا ایک سمجھے ایمبٹ ہوتا ہے. پورا پولیٹیکل ایمبٹ جو ہے مسلم نواز کا بہت بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے. پچھلے جتنے بھی جو مسائل آپ نے دیکھا، آپ نے یہاں پر پرائس ہائیک ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں ہوئیں، اور کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب ہم نے ملک بچا لیا، سیاست تباہ کر لی. تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اس میں دھچکا بھی بہت بڑا ملا. ان کے مد مقابل عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولر پالیٹکس کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی ڈیلیور نہیں کرنا نا، انہوں نے تو چونکہ مخالفت کرنی ہے. اور جو آپ مخالفت جب کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا. ظاہر بات ہے وہ اس کمپیریزن کو کرے تو ڈیلیور تو انہوں نے بھی نہیں نہ کیا. جو وہ وعدے لے کے آئے تھے شروع میں، اگر ان وعدوں کو کمپیریزن کریں تو پی ٹی آئی کو کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پی ٹی آئی اپنے وعدوں کو دیکھ لے اس نے کتنا پورا کیا تھا. وہ گھر، نوکریاں، بہت ساری چیزیں. ایسا سب یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے پھر وہ وعدے اور وہ نوکریاں، لیکن گراف ہوتا ہے نا، گھر، وہ سارا کچھ. میں نے وہی کہا نا، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا گراف ہوتا ہے، پاپولیرٹی ہوتی ہے، بجلی کی قیمتوں میں تو آپ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، آپ عوام کے حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ مزدور کے حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ایسا سب یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے. جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتی ہیں، جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں، تو اس وقت انہیں عوام کا بھی درد ہوتا ہے، کسان کا بھی درد ہوتا ہے، مزدور کا بھی درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بھی درد ہوتا ہے، اور انہیں ٹیچر کا بھی درد ہوتا ہے، انہیں جو ہے بچوں کا بھی درد ہوتا ہے، خواتین کا بھی درد ہوتا ہے. تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ وعدے وعید پورے نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا گراف نیچے آتا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کا گراف جو ہے اس وقت اگر پاپولیرٹی وائز دیکھا جائے تو اس کو ایک جھٹکا لگا ہوا ہے. اب ایسی صورتحال میں پھر میں نے آپ سے کہا کہ نون لیگ اپنی اس سروائیول کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اقتدار میں ہیں، لیکن نون کے پاس اگر پولیٹیکلی اگر میں بات کروں تو آج بھی ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کے اوپر ان کا ووٹ بینک کھڑا ہے، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی ذات.